اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر، آمین ثم آمین۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 4023۔ نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے پروردگار، کیا ہی اچھا ہوتا 4 چیزیں ہوتی اور 4 نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون کون سی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پہلا، زندگی ہوتی موت نہ ہوتی، دوسرا، موت نہ ہوتی تنگ دستی نہ ہوتی، تیسرا، جنت ہوتی دوزخ نہ ہوتی، چوتھا، صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی۔ غیب سے آواز آئی، اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو میرا دیدار نہ ہوتا، اگر دولت ہوتی اور تنگ دستی نہ ہوتی تو میرا شکر کون ادا کرتا، اگر جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی تو میرے عذاب سے کون ڈرتا، اگر صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی تو مجھے کون یاد کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تیرے دل میں کوئی حاجت اور آرزو ہے جسے میں آپ کے رب تک پہنچا دوں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے دل میں فقط ایک آرزو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رب تک پہنچا دیجئے، وہ یہ کہ قیامت کے دن جب آپ کی گنہگار امت پل صراط سے گزرنے لگے،
گزرتے وقت اس کے قدم لڑکھڑانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اس امر کی اجازت دے دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پل سے رات پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ سلامتی سے گزر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی یہ خواہش آپ کے رب تک پہنچا دوں گا اور وہ اسے ضرور پوری فرمائے گا۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر چہرے کو رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد نماز پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار پڑھو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اگر نیکی کمانا چاہتے ہو تو آگے شیئر کرو۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یا علی، ہمارے دل میں کسی دوسرے کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کوئی اجنبی جسے ہم جانتے بھی نہ ہو، اکثر وہ ہمارے دل کو اتنا اچھا کیوں لگنے لگتا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، اللہ تعالی نے دنیا قائم کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کی اور تمام روحیں ایک جگہ جمع کی تھی۔ وہاں پر جو روحیں ایک دوسرے کے بہت نزدیک تھیں، جب وہ دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں روحوں کو ملنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ دل توڑنے والے کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ یہ سن کر اس نے کہا، روز محشر جو سزا اللہ قتل کرنے والے کو دے وہی سزا دل توڑنے والے کو دینی چاہیے۔ تو شخص نے اس اللہ والے سے پوچھا کہ قتل کرنے اور دل توڑنے والوں کی برابر سزا کیوں؟ تو اس نے کہا، یاد رکھنا، کسی کو قتل کرنے سے انسان کا جسم مرتا ہے اور کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے، نہ وہ مرتا ہے اور نہ ہی جی پاتا ہے۔ اس لیے بدترین گناہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی خوب کہا ہے، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں،
اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب لکھا ہے، وہ دل ہی کیا جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی ہی کیا جس میں بندگی نہ ہو، وہ حکومت ہی کیا جس میں انصاف نہ ہو، وہ زبان ہی کیا جس میں مٹھاس نہ ہو، وہ رزق ہی کیا جو حلال نہ ہو، وہ اولاد ہی کیا جس کو خیال نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے، میں تمہیں بتاؤں زندگی میں کچھ ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت، بس آپ ہوں اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلقات، بڑھتی ہوئی محبت۔ صرف محبت اللہ کی ذات سے کی جائے تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ میری محبت ہے، وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے، میں کروڑوں میں کھڑا اسے پکارتا ہوں، یہ میری محبت ہے، وہ کروڑوں میں سے میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے، بے شک اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے، ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ ایک آدمی نے بابا جی سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں دیتا، اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بابا جی مسکرائے اور جواب دیا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا، روٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ چڑیا ہوتی ہیں بیٹیاں مگر پنکھ نہیں ہوتے بیٹیوں کے، میکے بھی ہوتے ہیں سسرال بھی ہوتے ہیں مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکا کہتا بیٹیاں تو پرائی ہیں، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہے۔ اے خدا
اب تو ہی بتا آخر یہ بیٹیاں کس گھر کے لیے بنائی ہے۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتے بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ مرد کی موت عورت کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنا دیتی ہے۔ مرد کئی لوگوں کا سہارا ہوتا ہے۔ مرد کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو گھر اجڑ جاتے ہیں، گھر ویران ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ بیٹوں کے نازک کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ جاتا ہے اور بیٹیاں باپ کے پیار کو ترس کر رہ جاتی ہیں۔ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ گھبرانا نہیں زندگی کی مشکلوں سے، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب تھامنا چاہتا ہے۔ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔